کھانے کو ضائع ہونے سے یا کھانا ضائع کرنے سے بچانا. ہمارے معاشرے میں عام یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں مجبوری ہے کہ لوگوں کو کھانے میسر نہیں ہے، خصوصاً خاص قسم کا کھانا. لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے ایک لحاظ سے، وہ یہ کہ کھانا مختلف جگہوں سے اٹھاتے ہیں. بلکہ یوں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسکیم نکالا کہ جو کھانا ہوٹلز والے، جو کھانا ضائع ان کا بچ جاتا ہے، وہ ان کھانوں کو وہ پھینک دیا کرتے تھے، یا ان کھانوں کو کسی اور مقصد میں وہ استعمال کر لیا کرتے تھے. جو اچھے ریسٹوران والے ہیں، جن کو خیال ہے عوام کی صحت کا، جن کو خیال ہے حلال کمائی کا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کھانوں کو پھینک دیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسٹمروں سے ریسٹوران والے تازے کھانے کا پیسہ لیا کرتے ہیں. جب تازے کھانے کا آپ پیسہ لیتے ہیں تو تازہ کھانا دیں گے. اب کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو کھانا بچ گیا، ان کھانوں کو وہ غریب لوگوں جو بھوکے ہیں، سوسائٹی میں مشہور ہے، جو بھوکے بیچارے ہیں، ان کو وہ کھانا پہنچانے لگے. پھر ان کو ایک ترکیب آئی کہ انہوں نے ریسٹوران والے سے، ہوٹل والے سے بات کی کہ بھائی جو کھانا آپ پھینک دیتے ہیں یا آپ کے یہاں بچ جاتا ہے یا جو باسی کھانا ہے، اس کو آپ ایسا کریں، 3 پتیلا لیا. جن عوامی خدمت گاروں نے، جن کے دل میں درد دل ہے، جن کے دل میں عوام کے لیے درد ہے، وہ کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ان کا خود کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 پتیلیاں لی. تینوں پتیلی کو 3 دیگ لیا، 3 پتیلیاں لینے کے بعد اس کو ہوٹل والے کے پاس دے دیا. ہوٹل والوں کو دے دیا، اور ہوٹل والے نے کیا کیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیا. چونکہ ان کے ساتھ باہمی اتفاق کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا. تینوں پتیلی اٹھا کر ہوٹل والے کو دیا. ہوٹل والوں نے اپنا جو رات کا باسی کھانا ہے، 3 مختلف قسم کے، جیسے سالن، جیسے بریانی، جیسے اسی قسم کی جو چیز مختلف قسم ہے، جیسے گوشت کا سارا آئٹم ایک دیگ میں، ایک پتیلی میں، چاول کا سارا آئٹم، چاول بریانی ہو یا جو بھی ہو، چاول سادہ چاول یا بریانی چاول یا چائنیز چاول یا جو بھی اس قسم کی چاول بنایا ہے ہوٹل نے اور بچ گیا، اس کو ایک الگ پتیلی میں. تیسرا جو ہے وہ الگ قسم کا سالن، گوشت نہیں، سبزی ہے، دال ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو تیسرے پتیلی میں ڈال دیا. اب وہ اٹھا کر کے ان لوگوں نے، وہ جو خدائی خدمت گار ہیں، جس کے سینے میں درد دل ہے، جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان بھائیوں نے اس کو غریبوں تک پہنچایا اور غریبوں کو کھلا دیا. بڑی اچھی بات ہے. اس طرح وہ غریب بیچارے، ان کو بھی اچھا کھانا میسر ہو گیا، اچھا کھانا مل گیا ان بھائیوں کی ذرا سی محنت کی وجہ سے. مگر جو اس میں ایک ڈرا بیک ہے، مغربی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، یا جن ممالک میں قانون کا احترام ہوتا ہے، جن ممالک میں انسانیت ہے، جن ممالک میں لوگوں کا عوام کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہاں فوڈ پوائزن کا خطرہ اس سے بڑھ جاتا ہے. جو باسی کھانا اگر آپ کسی کو کوئی کھائے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے تازہ کھانا کھانا پڑے گا. لیکن ایک شخص بھوکا ہے، وہ بیچارہ تازہ کھانا کہاں سے کھائے، اس کو تو باسی کھانا بھی میسر نہیں ہے. لیکن مغربی ممالک یا ترقی یافتہ سوچ رکھنے والے، دیکھیں مغربی اور مشرقی کوئی دنیا اپنی جگہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن دراصل سوچ انسان کے اندر تبدیلی، بہتری لاتی ہے. سوچ جیسے خیالات، وسیع اعمال پیدا ہوتے ہیں، وسیع اعمال بنتے ہیں، اور جیسے اعمال ویسے نتائج.
تو جو ترقی یافتہ ممالک ہے جو مشہور ہے یورپ امریکہ کینیڈا ایسے ممالک وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کا کیا قانون ہے فوڈ لا وہاں کا یہ ہے کہ آپ فوڈ کا جو بھی یعنی انسان اگر کوئی کھائے گا کوئی بھی انسان کو کھائے گا اس کے لیے کھلانے والے کو کہتے ہیں باورچی کھلانے والے کو کہتے ہیں کک کھلانے والے ادارے کو کہتے ہیں ریسٹوران یا اسی کو وسیع معنوں میں کہتے ہیں ہوٹل اس کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے پرمیشن کا ہونا ضروری ہے اور پرمیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اس کی اجازت ہو لائسنس ہو اور وہ کیوں کہ اگر کھانے والے کو کوئی نقصان ہو گیا وہ کھانا کھانے کے بعد تو اس کا ذمہ دار کون ہے یقیناً جو سپلائر ہے جو کھانا کھلا رہا ہے تو جو کھانا کھلا رہا ہے وہ ہیلدی کھانا کھلائے گا وہ جو کھانا کھلا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ جو کھانا ہم غریبوں کو یا بھوکوں کو یا ضرورت مندوں کو کھلا رہے ہیں وہ ہیلدی ہے جو لوگ مفت کا بھی کھانا کھلا رہے ہیں اسی لیے نا کہ عوام کی بھلائی ہو وہ جو کھانے والے ہیں وہ ہیلدی ہو وہ صحت مند ہو اسی لیے کھانا ان کو کھلا رہے ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن اگر اس کے نقصانات زیادہ ہو یعنی اگر کھانے والا بیمار پڑ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے چونکہ اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو تلاش کرے گا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا فری میں تو نہیں کر سکتا نا پیسے لے گا پھر ڈاکٹر اس کے پیسے لے گا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس سے بہتر ہے کہ بھائی کھانا وہی جو ڈاکٹر کو دے گا وہی وہ خرید کر کھانا کھا لے تازہ ہیلدی فوڈ فیڈ کرے تو قانون اس لیے بنائے گئے ہیں فوڈ لا کہ کھانا کھلانے والا وہ انشور کرے وہ اس بات کا اپنے آپ کو پابند کرے کہ یہ جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں یہ ہیلدی فوڈ ہے یہ ہیلدی کھانا ہے یہ کھانا کھانے کے بعد لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا کھانے والے کو نقصان نہیں ہوگا اچھا دوسرا عام طور پہ اس کا کرمنل پہلو یہ ہے بھائی یہ کہ کھانا کھلانے والا ضروری نہیں کہ ہر آدمی درد دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہا ہو ایسا نہیں ہے کھانا کھلا رہا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں وہ ڈرگ ملا دیتے ہیں نشے کی چیز ملا دیتے ہیں تاکہ ان کی بزنس چلے نشے کی چیز پرموٹ ہو کھانے والے نشہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جب وہ کھائے گا اب پھر اس کو کھانا نہیں ملے گا چونکہ اس کے اندر نشہ ملا ہوا ہے کھانا نہیں ملے گا تو وہ کھانے کی تلاش کرے گا دراصل ڈرگ کی تلاش کرے گا اور ڈرگ کی تلاش کرے گا تو ڈرگ ڈیلر ڈرگ بزنس ڈرگ مافیا ان کا کاروبار چلے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر بیمار ہوا